اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد برحمتک یا ارحم الراحمین. میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ لوگ کے سامنے جو تلاوت کی وہ سورہ نور کی 30 نمبر کی آیت تھی. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے بجوز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے. صدق اللہ العلی العظیم. میری عزیز ساتھیوں، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے جو کہنا ہے اس کا عنوان ہے پردے کے متعلق مجھے چند باتیں بتانی ہیں. عام طور سے جب پردہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے تصور میں چند باتیں ایک پکچرائز ہو جاتی ہے جو ہم نے سنا ہوتا ہے یا جو ہم نے لوگوں سے دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پردہ صرف عورت کے لیے ہے، یا پردہ کرنا یعنی کوئی بڑی چادر یا کالا برقع لپیٹ لینا یا کچھ کالا کپڑا لپیٹ لینے کا نام پردہ ہوتا ہے. ہر انسان کی ذہنیت، ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اس لیے مختلف ذہن کے لوگ مختلف سوچ رکھتے ہیں. اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ نہ صرف عورتوں کے لیے ہے اور نہ صرف پردہ نام ایک برقعے کو پہن لینا پردہ ہے. عزیز سامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو ہمیں ہر مرحلے، ہر کام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر کام میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرز پر گزارنی چاہیے. پردے سے متعلق بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ یعنی حجاب کیوں فرض کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور جسم اور سوسائٹی کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی حکم ہمیں دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بے معنی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ لڑکی اور لڑکے کو پردے کا حکم دیا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور پھر عورتوں کو مخاطب کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. سب سے آیت میں پہلے مخاطب مردوں کو کہا ہے، اس کے بعد عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے. لیکن یہاں ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بالغ ہوتے ہی کیوں پردے کا حکم دیا ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہم کو بنانے والی ذات بھی صرف اور صرف اسی کی ہے. اس لیے وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، ٹین ایج کی عمر میں آنے کے بعد انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کی کیفیت کس طرح سے بدلتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالغ ہوتے ہی پردے کا حکم دیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو نہیں مخاطب کیا؟ کیوں کسی بوڑھی عورت کو نہیں کہا؟ کیونکہ جو ٹین ایج کی عمر ہوتی ہے، جس میں جسمانی جو چینجز ہوتے ہیں وہ ابھر کر باہر آتے ہیں. یہ بات پہلے ہمیں سائنٹیفکلی طریقے سے دیکھے کہ جب ہم، چاہے کوئی بھی انسان ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، جب بالغ ہوتے ہیں یعنی ٹین ایج کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اس کے باڈی میں ہارمونل چینجز آتے ہیں.
ٹین ایج کے دوران بہت سے چینجز آتے ہیں، جیسے لڑکی ہو تو آواز میں نزاکت ہوتی ہے، اور لڑکا ہے تو آواز میں مردانگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ باڈی پارٹس کا گرو ہوتا ہے، چہرہ اور باڈی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہونے لگتی ہے، یعنی خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چہرے کو بہت زیادہ نکھار دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کی بلوغت جوانی کی عمر میں یہ جو بات بہت بیسک ہے، یہ شاید ہم کو پرائمری لیول کا جو سائنس کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں ہمیں بتائی جاتی ہے، لیکن ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ باڈی کا ہارمونل بیلنس دماغ میں آئی ہوئی ایک پیٹیوٹری گلینڈ سے ہوتا ہے۔ یہی وہ گلینڈ جس کو ہم گجراتی میں یا عام لینگویج میں بولیں گے تو گرنتھی جو ہوتی ہے ہمارے باڈی میں، تو اس کو انگلش میں گلینڈ کہا جاتا ہے، جہاں سے پورے باڈی کے ہارمونس لیول بیلنس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے ہارمونل چینجز کا ڈائریکٹ کنیکشن دماغ سے ہے۔ اسی وجہ سے ٹین ایج کے دوران باڈی کے چینجز کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں بھی چینجز آتے ہیں، اور ہمارے خیالات میں، ہمارے سوچ میں، یہی چینجز کی وجہ سے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اٹریکشن بڑھتا ہے۔ لیکن یہی وہ ایج ہے جس میں انسان نے اگر اپنی سوچ اور اپنے ذہن کو سیدھا رکھ لیا تو اس کی پوری زندگی وہ اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبایا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب اگر لڑکا اور لڑکی سنبھل جاتی ہے تو اس کا کیریکٹر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پردے کے سائنٹیفکلی فوائد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں ایول آئی سائڈ سے، یعنی شیطانی بری نظروں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ارتھ کی، پرتھوی کی حفاظت کے لیے ایک اوزون لیئر بنایا ہے، اسی طرح یہ ہمارا پردہ جو سن کے ریز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ پرتھوی پر، ارتھ پر آنے سے وہ روکتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے ارتھ کی۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو ہمارا برقع ہے یہ ہمارا ایک اوزون لیئر ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی نظر میں ہمارے لیے کیا احکام ہے۔ اوپر جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ تھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے بجوز اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ پردے کی پابندی سے سوسائٹی کو اعلیٰ اخلاقی اور تہذیبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، مگر ایک مسلم خواتین کے لیے فوائد سے بڑھ کر جو چیز پردے کی پابند بناتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اپنے رب کا حکم اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تھوڑا سا ٹھہر کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق باللہ کیسا ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی یعنی اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ قرآن میں جیسا فرمایا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت نیچی نگاہیں رکھو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ان چیزوں سے پرہیز کرو جس کو حدیث میں آنکھوں کا زینہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بگاڑ کی شروعات جو ہے فطری طور پر اور عادت کے اعتبار سے کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی چیز دیکھنے سے ہوتی ہے۔ دوسری بات ظاہر ہے، جب انسان ہر طرف نظر اٹھا کر چلے گا تو تمام چیزوں پر اس کی نظر جائے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوبارہ حسن محسوس کرنے کے لیے اگر تمہاری نظر جاتی ہے تو وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ نظر تمہاری نہیں، وہ نظر شیطان کی ہے۔ آج کے دور میں عورت کو بازار کی زینت بنا کر رکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، وہ جینٹس پروڈکٹ ہو، لیڈیز پروڈکٹ ہو، یا پھر دونوں کے علاوہ کوئی ہوم پروڈکٹس ہو یا کچھ بھی پروڈکٹس ہو، اس میں عورت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عورت اس چیز کو اپنی آزادی سمجھتی ہے۔ پردے کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرہ صنفی آوارگی کی گراوٹ سے محفوظ رہے، پاک رہے، یہ پردے کا اصل مقصد ہے، اور افراد کے دل گھٹیا جذبات سے پاک ہو تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک پاکیزہ سوسائٹی اور اعلیٰ تہذیب وجود میں آئے۔ پردے کی عظمت اس بات سے کی جاتی ہے، سورہ احزاب میں جس میں پردے کا ابتدائی حکم آیا ہے اس میں فرمایا اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ آج
کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کالا کپڑا لپیٹنے کی یا اس طرح کے برقعے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز بہنوں، ذرا ٹھہریے اور سوچئے کہ اس آیت میں جس کو مخاطب کیا گیا ہے وہ کیسی ہستی تھی، وہ کون سی ہستی تھی؟ کیا نعوذ باللہ کیا ہم ان سے بھی پاک صاف ہیں؟ کیا امت کی ماں کے دلوں میں کھوٹ تھی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اس آیت کے ذریعے سے براہ راست امہات المومنین کے بعد امت مسلمہ کی خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے وزن کے ساتھ بالکل بے ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہو تو ہم پہنیں، ہماری مرضی نہ ہو تو ہم نکال دیں۔ جب آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے، جب لڑکیاں بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں یا بہت ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں یا کچھ فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت نام و نشان نہیں ہوتا برقعے کا، اور جب کہیں ایسے ہی چلے جانا ہو تو مطلب برقعہ لپیٹ لیتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے فرض کیا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ تم اسے پہننا ہو تو پہنو، نکالنا ہے تو نکال دو۔ تو یہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، یہاں ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اب بات آتی ہے کہ پردہ کیسے ہونا چاہیے اور کس سے ہونا چاہیے۔ آج کل پردہ ہی لوگوں نے اس طرح بنا لیا ہے کہ وہ خود لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن کا اور نمائش کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہزاروں فیشن کے برقعے جس میں پردے نام کا بالکل پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں آج کل بہت زیادہ حجاب کی فیشن چلی ہے، ہر نئے رنگ کے، ہر نئے طریقے کے برقعے نظر آتے ہیں۔ آج کے دور میں پردہ صرف ایک کالے کپڑے کو لپیٹ لینے کا یا پھر ایک رنگ برنگی برقعہ لپیٹ لینے کا یا ایک چھوٹا سا دوپٹہ جو بہت ہی اوڑھ لپیٹ کے جس میں سینہ ڈھکے یا نہ ڈھکے، اس کو آج کل برقعے کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس پردے کے ساتھ ہی طرح طرح کی فیشن کرنا، خوشبو لگانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے برقعہ تو پہنا ہی ہے۔ برقعے کی آڑ میں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بہت ساری خوشبو لگاتے ہیں، اتنا زیادہ میک اپ کرتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی دیکھنا ہوتا تو وہ بمشکل مطلب وہ چاہے کہ میں نہ دیکھوں کہ وہ پردے والی عورت ہے، لیکن وہ اتنی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ خوبصورتی اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتی ہے میک اپ کر کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہیں وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود رجھتی ہیں، ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں، یہ عورتیں نہ جنت میں جائے گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائے گی۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میں پردہ کر کے بھی جہنمی ہوں؟ نعوذ باللہ، اللہ کبھی ایسا نہ کرے ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا میں برقعہ پہن کر بھی اس حدیث کی جو کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، آج بالکل ٹھیک اسی طرح لڑکیاں اسی طرح کرتی ہیں۔ برقعہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ شاید اس نے برقعے کے اندر جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ بھی اس سے ڈھیلا ہوگا۔ دوسری چیز، جو دوپٹہ وہ لپیٹتی ہے اپنے سروں پر تو اس پر بہت زیادہ ریپ کرتی ہے، تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور آج وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پردہ کرا رہا ہے تو وہ صحیح معنوں میں ہمارا پردہ ہونا چاہیے۔ واقعی میں آج کل برقعے کے اوپر یہی فیشن ہے، سر کے بالوں کو لپیٹنا، خوشبو اتنی زیادہ لگانا کہ کوئی مرد نہ چاہتے ہوئے بھی ایک باپردہ عورت کو دیکھ لیتا ہے، وہ خود بھی گنہگار ہوتی ہے وہ لڑکی اور دوسرے کو بھی گنہگار کرتی ہے۔ اسلام عورت کو ہرگز اس بات سے نہیں روکتا، لیکن یہ بناؤ سنگار اور یہ خوشبو وغیرہ لگانا یہ شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اجازت دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے شوہر کے لیے کرنی چاہیے جو ہمارا محرم ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے شوہر ہونی چاہیے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے۔ اور آخر جو بات ہے پردے سے کنیکٹ وہ ہے محرم اور نامحرم۔
رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، محرم اور نامحرم۔ محرم رشتہ داروں کے سامنے جیسے بھائی، بیٹا، سسر، داماد وغیرہ ان لوگوں کے سامنے بے تکلف آ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے مطابق جو میں نے اوپر آپ کو ترجمہ بتایا، جس میں کہا گیا ہے کہ بجوز اس کے جو ظاہر ہو جائے، مطلب مشکل سے، مطلب ہماری چونی ہو یا انگوٹھی ہو، یہ ساری چیزیں مطلب ایک شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ رہے نامحرم کی، تو ان کے معاملے میں بہت محتاط روش ہونی چاہیے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سے خرافات برپا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رشتے کو ایسا سمجھ لیتی ہے جیسے ان کا نکاح ہو چکا ہو۔ جب تک اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تب تک وہ ہمارا محرم نہیں ہے، یعنی وہ بلکہ ہمارا نامحرم ہے، اور نامحرم سے بات کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو انگیجمنٹ ہو جاتی ہے وہ گھنٹوں بھر نامحرم سے فون پہ بات کرتی ہیں، گھومنے جاتے ہیں، مطلب بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ شادی سے پہلے کی بے تکلفی اور بے پردگی بہت سے گھر کو تباہ کرتی ہے، اور اسی طرح شادی کے بعد بھی عورت کو شرعی پردے کا بہت احتیاط رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں جوائنٹ فیملی ہے وہاں دیور اور بھابھی کے رشتے اتنے بے تکلف ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں شرم محسوس ہونے لگتی ہے، اور جہاں جوائنٹ فیملی نہیں ہے وہاں کبھی کبھی شوہر کے دوستوں کے ساتھ اتنا بے تکلفی اور بے پردگی والا ماحول ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے کہ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا نامحرم عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور موت ہے۔ اس طرح کے میل جول سے ہم کو پتہ ہے کہ کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں اور کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ اور اس سے برعکس بھی ایک پہلو ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں فساد برپا ہوتا ہے، جس سے کبھی کبھی جیسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا چاہے الگ ہی رہتے ہو، لیکن جب کبھی بہت زیادہ پردے کا احترام ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو جب کوئی نامحرم گھر پر آ جاتا ہے، گھر پر کوئی ہو نہ، تو اس کے ساتھ اتنا تکلف کے ساتھ اور اتنا اجنبیت والا برتاؤ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اپنی بے عزتی وہ محسوس کرنے لگتا ہے، اور سسرال کے معاملے میں وہ پھر کبھی کبھی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اسلام جو ہے ہمیں توازن رکھنا، بیلنس رکھنا سکھاتا ہے، نہ ہی اتنا بے تکلفی سے لوگوں سے ملنا چاہیے کہ لوگ اس کا غلط اندازہ لے لیں، اور نہ ہی اتنی اجنبیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برا محسوس کرنے لگے، اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کسی عورت کو غیر محرم سے یا کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ چند شرائط اور کچھ چند باتیں ہیں جس کا ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بات محدود ہونی چاہیے، ہنسی مذاق سے دور ہو باتیں، بات کرتے وقت دونوں ہی اپنی نظریں نیچی رکھیں، آواز کو نرم یا لہجے میں یا بالکل شگفتگی نہ ہو، اس میں دو معنی رکھنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بات کرتے وقت ہاتھ کو بہت زیادہ استعمال نہ کریں اور نہ چہرے بنانے چاہیے، اور غیر ضروری باتیں نہ کرنی چاہیے، صرف سلام اور خیر خیریت تک۔ اور جیسے آج کل اسکول اور کالجز میں یہ ماحول ہے کو ایجوکیشن کا، اس وجہ سے جب ضرورت ہوتی ہے یا پھر کارپوریٹ ورلڈ میں اپنے جو کلیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کا اور شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہمیں پردے کا اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنا کام انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔